السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا وأكرمنا وأعزنا بالإسلام، وجعلنا خير أمة أخرجت في الأنام، وأوجب طاعته وحرم المعاصي وشرع الأحكام، فأحل الحلال وحرم الحرام، وجعل قبلة المسلمين الكعبة البيت الحرام، وقصدها بالحج ركن من أركان الإسلام، وبعث فينا ومنا وإلينا أفضل الأنبياء والرسل، وأنزل معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط والعدل، فكان قدوة وأسوة في الخير والفضل، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله جل وعلا، فلا سعادة إلا بالتقوى، ولا فلاح إلا بطاعة المولى. ثم اعلموا أن طاعة الله خير مغنم ومكسب، ورضاه خير ربح ومطلب، والجنة حفت بالمكاره، وحفت النار بالشهوات، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أيها الناس، إن الزمان يتفاضل حسب الشهور والأيام والساعات، وإن للعبادات مواقيت محددة هي مواسم الطاعات والے ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم 3 مسلسل، اور چوتھا رجب مضر جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان والا ہے۔ بخاری و مسلم۔ اے اللہ کے بندو، خبردار، بلا شبہ تم انتہائی حرمت و عظمت کے حامل مہینے ذوالحجہ سے گزر رہے ہو، جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی عبادات اور تقرب اللہ کے اسباب مشروع کیے، اور جسے تمام اوقات و حرمتوں سے بڑھ کر عزت و عظمت والا قرار دیا ہے۔ خبردار، بلا شبہ تم حرمت والے مہینوں اور موسم حج میں ہو، اور ارکان اسلام میں سے ایک رکن حج بیت اللہ شریف تمہارے سامنے ہے۔ خبردار، بلا شبہ تم خیر و بلائی، نیکی، عبادات، عطاؤں اور نوازشوں کے شاندار موسم میں ہو، لہذا خیر و بلائی کے چاہنے والوں آگے بڑھو اور برائی کے پرستاروں باز آ جاؤ۔ خبردار، بلا شبہ تم ذوالحجہ کے اس عشرے سے گزر رہے ہو جو سال کے تمام دنوں سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عشرے میں وہ عبادات جمع فرما دی ہیں جو ان ایام کے علاوہ کسی میں جمع نہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، صدقہ خیرات، اور اس کے علاوہ دیگر نیکی کے تمام کام۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی قسم اٹھاتے ہوئے فرمایا، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن میں کیا گیا نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان دنوں کے عمل صالح سے زیادہ محبوب ہے، یعنی اس عشرے کے دنوں سے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نزدیک قربانی کے عشرے میں کیے گئے عمل صالح سے بڑھ کر زیادہ شاندار یا زیادہ اجر و ثواب والا کوئی عمل نہیں۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، سوائے اس آدمی کے جو اپنے مال جان کے ساتھ نکلا اور ان میں سے کچھ بھی واپس نہ آیا۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا اور البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے تمام دنوں سے افضل دن عشرہ ذوالحجہ کے یہ دن ہے، 10 دن ہے۔ اسے بزار نے روایت کیا اور البانی نے صحیح قرار دیا۔ اے مسلمانوں، سب سے عظیم کار خیر، سب سے افضل عبادت اور سب سے زیادہ ضروری نیکی یقیناً واجبات و فرائض کی ادائیگی ہے، جبکہ سب سے عظیم واجبات و فرائض ارکان اسلام اور بنیادی احکام نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہیں۔
جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے کا اس پر میرے فرض کردہ اعمال کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرنا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور میرا بندہ مسلسل نفلی عبادات سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت و دوستی کر لیتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے تو میں اسے عطا کر دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے ضرور پناہ دے دیتا ہوں۔ بخاری شریف۔ بلا شبہ اسلام چند ارکان پر قائم ہے اور وہی اس کا سہارا اساس ہے اور اسی پر اس کا دار و مدار ہے، اور وہ ارکان یہ ہیں: گواہی دینا کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج ادا کرنا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج ادا کرنا۔ بخاری و مسلم۔ چنانچہ یہی ارکان اسلام کے ابواب اور بنیادی احکام ہیں، اور یہی وہ پائے اور بنیادیں ہیں جس پر وہ استوار ہے، اور یہی سب سے پہلے واجبات، سب سے بڑے فرائض اور تقرب حاصل کرنے والوں کے لیے سب سے افضل ذرائع تقرب ہیں۔ اسی سے حساب کا آغاز ہوگا اور یہی اجر و ثواب اور سزا کا مدار ہیں، اسی سے نجات، کامیابی اور سعادت، اور یہی خسارہ و بربادی کا باعث ہیں۔ جو ان پر ڈٹ گیا اور ان کی پابندی کی اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا، اور جس نے انہیں ضائع کر دیا اس نے اپنی جان پر ظلم کرتے ہوئے اپنا عمل و عمر ضائع کر کے آخرت کا خسارہ پا لیا۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بکھرے ہوئے بالوں والا ایک نجدی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، جس کی آواز کی ایسی بنبناہٹ ہمیں سنائی دے رہی تھی جسے ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا، تب پتہ چلا کہ وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ تو اس نے پوچھا کیا ان کے علاوہ تو کوئی نماز مجھ پر واجب نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، الا یہ کہ تم کوئی نفل پڑھو۔ دوسرا ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اس نے پوچھا کیا اس کے علاوہ اور کوئی روزہ تو نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، الا یہ کہ تم کوئی نفلی روزہ رکھو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکوٰۃ سے آگاہ کیا، تو اس نے پوچھا اس سے ہٹ کر تو کوئی چیز فرض نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، الا یہ کہ تم کوئی نفلی صدقہ کرنا چاہو۔ راوی کہتے ہیں پھر وہ آدمی مڑ کر جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کروں گا نہ کم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سچا نکلا تو کامیاب ہو گیا، یا فرمایا اگر یہ سچا ہوا تو جنت میں داخل ہو گیا۔ بخاری و مسلم۔ اے اللہ کے بندو، حج ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے اسے فرض قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ صاحب استطاعت لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے لیے اس گھر کا حج فرض ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب کیا اور فرمایا اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے، لہذا تم حج کرو۔ تو ایک آدمی نے پوچھا اے اللہ کے رسول، کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ چپ رہے یہاں تک کہ اس نے 3 بار یہی سوال کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں کر دیتا تو یہ ہر سال فرض ہو جاتا اور پھر تم اسے نہ ادا کر سکتے۔ پھر کہا لہذا تم مجھے اتنی ہی بات پر چھوڑ دو کہ جس پر میں تمہیں چھوڑ دوں، کیونکہ تم سے پہلے لوگ اپنے نبیوں سے کثرت سوال و اختلاف کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئے تھے۔ چنانچہ جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو اس پر حد المقدور عمل کرو، اور جب کسی چیز سے منع کر دوں تو اسے چھوڑ دو۔ مسلم شریف۔ اے اللہ کے بندو، جب اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں میں اپنے مقدس گھر کی حاضری کا شوق بھر دیا اور کوئی بھی ہر سال اس کی طاقت نہیں رکھتا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے صاحب استطاعت پر زندگی میں صرف ایک بار ہی حج کرنا فرض کر دیا، اور حج کو استطاعت کے ساتھ مربوط کرتے ہوئے فرمایا صاحب استطاعت لوگوں پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج فرض ہے۔ اور استطاعت سے مراد صحت، امن، زاد راہ اور سواری کی فراہمی ہے۔
چنانچہ جس پر ادائیگی واجب ہو گئی اور وہ تعمیل حکم کے لیے حاضر ہو گیا، پھر اسے کسی عذر نے روک لیا یا اس کی ادائیگی میں کوئی دوسرا امر حائل ہو گیا تو اس کے لیے اس کا اجر لکھ دیا جاتا ہے اور اس پر کوئی ملامت بھی نہیں کی جاتی، بلکہ جس کی نیت سچی ہوگی ہو سکتا ہے اس کے لیے یہ آئندہ میسر ہو جائے انشاءاللہ۔ اے اللہ کے بندو، بھلائیاں کرنے سے خطائیں مٹتی اور نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، جبکہ حج تو گناہوں کا بہت بڑا کفارہ ہے، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیدر پہ حج و عمرہ کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں فقر و فاقے اور گناہوں کو اسی طرح ختم کر دیتے ہیں جس طرح بٹی سونے چاندی اور لوہے کے میل کچیل کو صاف کر دیتی ہے، اور حج مبرور کا ثواب تو سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ ترمذی شریف اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے تھے جس نے جماع، فحش گوئی اور فسق و فجور سے بچ کر حج کیا تو وہ گناہوں سے اس دن کی طرح صاف ہو کر لوٹتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ بخاری شریف اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرے کے بعد عمرہ دونوں کے درمیانی گناہوں کا کفارہ ہے، جبکہ حج مبرور کا بدلہ تو سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ بخاری و مسلم۔ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے لیے قرآن عظیم کو بابرکت اور اس کے آیات و ذکر حکیم کو نفع بخش بنا، اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے تمہارے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ عظیم و جلیل سے تمام گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں، اور تم بھی اسی سے بخش طلب کرو، بلا شبہ وہی غفور الرحیم ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے فضل و احسان سے ہمیں نعمتیں عطا کی، اپنی جود و رحمت سے ہم پر کرم کیا اور اپنے عدل و حکمت سے اپنے امور کی تدبیر کی اور معاملات کو چلایا۔ اقوام مسلم حج اسلام کا ایک وہ عظیم الشان باب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مشروع قرار دیا اور اس کے اوقات و مقامات کی شان کو دوبالا کرتے ہوئے فرمایا حج کے مہینے معلوم ہیں، اس لیے جو ان میں حج کو لازم کر لے تو وہ دوران حج جماع، گناہ اور لڑائی جھگڑے سے بچتا رہے، اور تم جو بھی نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے آگاہ ہے، اور زیادہ راہ لے لو اور سب سے شاندار زیادہ راہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، لہذا اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ اے اللہ کے بندو، حج اسلام کے عظیم شاعر میں سے ایک ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے حج نامی ایک سورت نازل فرمائی، نیز حج کے بارے میں بہت سی آیات نازل ہوئی ہیں۔ بیت اللہ شریف کا حج کرنے والوں مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی اطاعت و فرما برداری اور فریضے کی ادائیگی کی کوشش کی توفیق عطا فرمائی۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فضل و رحمت سے خوش ہو جاؤ جو تمہاری جمع کردہ تمام پونجی سے بدرجہ بہتر ہے۔ تمہیں مبارک ہو جب اللہ تعالیٰ نے احسان کرتے ہوئے ایک شاعر اسلام کی ادائیگی کے لیے تمہیں منتخب کیا اور دوسروں کو چھوڑ کر تمہارے لیے حج کی فرصت میسر کی۔ مبارک ہو جب تم بیت اللہ شریف اور حج کے مقامات مقدسہ کی سب سے افضل دھرتی پر والعبادة في أيام الحج، وتجنبوا ما يضيع أوقاتكم من اللهو واللغو ومعصية الله، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، واحرصوا على إخلاص النية في كل عمل وعلى الاتباع وعدم الابتداع، فلا يقبل الله عملا فيه مثقال ذرة من شرك، فالله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والله لا يتعبد إلا بما شرع على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام ووفق المنهج الشرعي، فمن عمل عملا ليس عليه أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو رد. حجاج بيت الله الحرام، إن من الواجب على كل مسلم أن يحمد الله عز وجل على ما من به من أمن وأمان ورخاء على هذه البلاد المباركة،
المملكة العربية السعودية التي تبذل وسعها في ضيافة حجاج بيت الله الحرام وتهيئ لهم المشاعر في أحسن حال وتقدم لهم الخدمات في أعلى قدر ممكن، فجزى الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ذلك خير الجزاء وأوفاه وأتمه وأزكاه. فالتزموا حجاج بيت الله بالتنظيم والتعليمات التي تساعد في تحسين أداء الخدمات وتسهل عليكم الإجراءات وتساهم في توفير الأمن واستقرار الحياة. وارفقوا بأنفسكم وتجنبوا المخالفات وتقيدوا بالإجراءات الاحترازية التي تصدرها الجهات المعنية. حفظكم الله في حلكم وترحالكم ودمتم في رعايته وحفظه. تقبل الله طاعتكم وردكم إلى أهليكم سالمين غانمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى يا سميع الدعاء. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.